السلام فاضل جلیل عالم نبیل علامہ قبلہ میر سید اور حیدر شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ صاحب سجادہ درگاہ مقام شریف، برادران دین خدمت، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اس عظیم شان اور باوقار ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی شہادت حاصل کرتے ہیں، جن مخلص افراد نے مثبت محفل سجائی، کام کیا، آپ سب خان رسول اس محفل کا اس محفل کی جملہ انتظار عاملین کا یہ مل کر دعا کرتے ہیں کہ جلال حضور کے کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے میلاد شریف کی محفل میں ہمارا حاضر ہونا، عظمت مصطفیٰ کے تذکرے کرنا، اپنی بارگاہ میں مطلوب دارین کی عزتیں عظمتیں رب کریم ہر آنے والے حبیب رسول کو عطا فرمائے۔ میری یہ خوش قسمتی ہے، فیروز بختی ہے، فخر السادات میرے مسلک کی عظیم شخصیت، ممتاز اسکالر، ممتاز فانی پیشوا، قبلہ عالم خلافی سید اطفال احمد قامت کی عظمت کیا، آپ کی موجودگی میں مجھ ناچیز کو کلمات خیر کہنے کا موقع ملا۔ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم کیا بیان کرے گا؟ صرف آپ کی دعائیں دینے کے لیے اور اتنی بڑی شخصیت کو سبق سنانے کے مترادف میرا بیان ہوگا، کہیں اگر غلطی ہوئی تو حضرت میری اصلاح فرما دیں گے۔ ایسے بعمل پیشوا، ایسی بعمل شخصیات اس دور میں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یادگار اسلاف بڑے آستانے کے عظیم زیادہ نشین اور پھر علمی اعتبار سے انتہائی مضبوط شخصیت جنہیں ذوالجلال نے علم ظاہر بھی عطا کیا ہے، علم باطن بھی عطا کیا ہے، صاحب طریقت بھی ہیں، صاحب تصوف بھی ہیں۔ جہاں رب ذوالجلال نے انہیں ظاہری علوم میں کمال عطا کیا ہے، وہاں بے نیاز باطنی علوم میں بھی انہیں ذروہ علیہ پر فائز فرمایا۔ ایسی شخصیات سے اکتساب فیض کیا جاتا ہے۔ میں محض اکتساب فیض کے لیے کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے ماہ ربیع
بکر شریف کے حوالے سے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں خوشگزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں رب کریم سے توفیق مانگتا ہوں، پروردگار عالم مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس حق کو سن کر، سمجھ کر، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء کرام ہدایت کا پیغام دے کر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور رسولوں کی تعداد 313 یا 315 بیان کی گئی۔ کل رسول جو دنیا میں تشریف لائے ان کی تعداد 313 یا 315۔ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی اپنے زمانے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے قوم کے لیے تاج نبوت پہن کر آئے، یعنی زمان اور مکان کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام کی نبوتیں تو ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے اور ایک زمانے کے لیے نبی بن کر آئے۔ جیسا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے کہ کچھ انبیاء تشریف لائے، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی۔ قوم سمود، مختلف اقوام کا جو قرآن مجید میں ذکر ہے، ہر علاقے کے لیے الگ نبی، ہر قوم کے لیے الگ نبی، ہر زمانے کے لیے الگ نبی۔ جتنے انبیاء کرام آئے وہ صرف اپنی قوم یا اپنے علاقے کے لیے، اپنے زمانے کے لیے۔ ایسے زمان اور مکان کے لیے وہ نبی بن کے آئے تھے، ان کے اختیارات کے تصرفات بھی صرف اپنے زمانے تک۔ قوم عاد کے نبی، قوم سمود کے نبی، بنی اسرائیل کے انبیاء، وہ صرف اپنی اپنی قوم کا تصرف اور اختیار لے کے آئے، وہ صرف اپنے زمانے کے نبی تھے اور اپنی قوم کے لیے نبی۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو بے نیاز رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں کے لیے حضور رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہر منصب کے مطابق دائرہ اختیار ہوتا ہے۔ میں 2-3 مثالیں دے کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک تھانے کا ایس ایچ او ہے، کانگلا تھانہ جو ہے اس کی ایک حدود ہے، جو ایس ایچ او ہے وہ صرف اپنی حدود تک اختیار رکھتا ہے۔ صفدرآباد یا شاہکوٹ کی طرف نکلیں، وہاں کے تھانوں کا اپنی حدود ہے، وہاں کا ایس ایچ او صرف اپنے دائرہ کار تک کام کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، تھانے میں جائیں تو تھانے والے کہتے ہیں جناب یہ تو شاہکوٹ کے تھانے کی حدود ہے، یہ ہماری حدود نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو شاہکوٹ تھانہ جانا پڑے گا۔ اس سے اوپر ذرا دیکھیں، ڈی ایس پی جو ہے جس کے ماتحت کئی تھانے ہوتے ہیں، اس کا اختیار ایس ایچ او کی نسبت زیادہ ہے۔
پھر اسی طرح اوپر ذرا جائیں، ایس پی جو ہے پورے ضلع کا اختیار ہوتا ہے۔ جیسے جیسے رینک بڑھتا ہے، جیسے جیسے رینک بڑھتا ہے اختیار بھی بڑھتا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، صوبے کا گورنر ہے، وزیر اعلیٰ، چلو وزیر اعلیٰ رہے، چیف منسٹر، ہر صوبے کا ایک الگ ہے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ وہ الگ ہے، پنجاب صوبے کا وزیر اعلیٰ الگ ہے، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ الگ ہے، سندھ کا الگ ہے۔ اب یہ جتنے بھی وزرائے اعلیٰ ہیں وہ صرف اپنے صوبے کے حد تک ان کا اختیار ہے، وہ صرف اپنے صوبے کے اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے ذرا اوپر چڑھے جائیں، جب رینک بڑھے گا تو پرائم منسٹر، وزیر اعظم، اس کے اختیارات پورے ملک کی حدود پر ہیں۔ چاروں وزرائے اعلیٰ اس کے ماتحت آئیں گے، لہذا بلا تشبیہ و بلا مثال جیسے جیسے رینک بڑھے گا اختیار بڑھے گا، جتنا دائرہ کار ہوگا اتنا اختیار ہوگا۔ اور کالج کو دیکھیں ذرا، کالج کے پرنسپل ہیں وہ صرف اپنے کالج تک کے اختیارات ہیں، دوسرے کالج میں ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں چلے گا، ان کی اپنی ایک قیود ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کو آپ لے لیں تو وائس چانسلر جو ہے یونیورسٹی کا، اس کے پاس اختیار ہے، اس کا دائرہ کار ذرا بڑا ہے، تو جتنا دائرہ کار ہوگا اتنے اختیارات ہوں گے۔ جس آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جشن میلاد منا رہے ہیں، جن کی محفل میلاد میں ہم آج حاضر ہیں، میرے آقا کا دائرہ نبوت کہاں سے کہاں تک ہے؟ حضور کا دائرہ نبوت کہاں سے کہاں تک ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کتنے نبی آئے، ایک قوم، ایک زمانہ، ایک علاقہ، صرف اس کے اختیار لے کے آئے۔ آمنہ کے لال کی باری آئی نا، رب ذوالجلال نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کافۃ للناس، وہ صرف بنی اسرائیل کے نبی، کہیں گے یہ انبیاء بنی اسرائیل ہیں، قوم عاد، قوم ثمود کے یہ نبی ہیں، لیکن حضور کی باری آئی تو بے نیاز رب نے قرآن میں اعلان کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے پیارے محبوب، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، حضرت آدم سے لے کر جو آخری انسان پیدا ہوگا، اے محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضور پوری کائنات انسانیت کے رسول، پوری کائنات انسانیت۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نبی تو 1.25 آئے، رسول 313 آئے، لیکن ہر نبی زمان مکان کے اعتبار سے محدود نبوتیں لے کر آئے، اور حضور کا جب بعثت کا معاملہ آیا، رب ذوالجلال نے فرمایا پوری انسانیت کے لیے ہی نہیں، اے محبوب پوری انسانیت کے لیے صرف نہیں، پیارے محبوب اپنی زبان اقدس سے اعلان فرما دیجئے، اعلان فرما دیجئے، میرے نبی کریم نے خود اعلان فرمایا، دنیا والوں سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، ارسلت الی الخلق کافہ، میں صرف انسانوں کا رسول نہیں، کائنات میں رب ذوالجلال نے جس چیز کو تخلیق کیا ہے میں پوری تخلیق کائنات کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ جو بھی مخلوق ہے، جو بھی ہر مخلوق کے رسول ہے۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ توجہ سے ذرا بالکل سیدھے اور سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ مخلوق کا معنی ہے ہر وہ چیز جسے رب کریم نے بنایا،
ہر وہ چیز جسے ہمارے رب کریم نے بنایا. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء محیط. پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز اسی کے قبضے اختیار میں ہے. بے نیاز رب نے اس کائنات میں جس چیز کو تخلیق کیا ہے، آمنہ کے لال تخلیق کائنات کے ہر وجود کے لیے حضور رسول بن کے تشریف لائے. قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ، کیونکہ میں دو ہی چیزیں آپ کو پیش کر سکوں گا، اس کے علاوہ اگر مجھ سے کوئی توقع رکھیں میں یہ کہوں گا کہ وہ آپ کی توقع ابس جائے گی. میں تو یہ رب کا قرآن سناؤں گا یا مدینے والے آقا کا فرمان سناؤں. حضور ہر مخلوق کے رسول ہیں، ہر مخلوق کے رسول ہیں. دیکھیے مخلوق جسے رب نے بنایا وہ کون سی شے ہے جو رب نے نہیں بنائی؟ کائنات ارضی و سماوی، کائنات پست و بالا، کائنات ہست و بود، پوری کائنات کے مظاہر قدرت میں اگر غور و فکر کرو تو تمہارا دل آواز دے گا، گواہی دے گا کہ پوری کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے، اور جس چیز کو میرے رب نے بنایا مدینے والے آقا اس شے کے لیے رسول بن کے آئے ہیں. ارسلت الی الخلق یہ حدیث ہے. اب میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کما ورد فی سورۃ الملک. اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور حیات کو بھی تخلیق کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. بے نیاز رب فرماتا ہے میں نے موت و حیات کو اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں سے کون ہے جس کے عمل اچھے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرے میلاد والے آقا حیات کے بھی رسول ہیں، میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں. بڑا اہم نقطہ ہے. قبلہ عالم تشریف فرما ہے ارسلت الی الخلق کافہ. جس چیز کو مخلوق تسلیم کرو گے تو لا محالہ اس وجود کے لیے آمنہ کے لال کو رسول ماننا پڑے گا. بھائی جب سورہ ملک نے ہمیں بتایا موت بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق ہے تو میرے آقا تو موت کے بھی رسول ہوئے، میرے آقا حیات کے بھی رسول. جس موت سے ہم مرتے ہیں، جس موت سے ہم دنیا کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ہمارا دنیا سے جانا اور ہے، نبیوں کا دنیا سے جانا اور ہوتا ہے. میں بخاری شریف سے ایک حدیث سناؤں آپ تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں، میرے آقا حیات کے بھی رسول ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آئے نا، بخاری شریف میں ہے. بغیر اجازت کے جب روح قبض کرنے لگے انہوں نے تماشا مارا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی. صحیح بخاری میں. اب تفصیل میں نہیں جاتا، عرض کرتا پھر واپس چلے گئے. کیا یہ ایسے بندے سے واسطہ پڑا ہے، میں ان کی جان نکالنے لگا روح قبض کرنے، انہوں نے تماشا دے مارا اور میری آنکھ بھی نکل گئی.
آداب نبوت سلام نہیں کہا تھا کہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں یار تھاں کو تھاں دیکھی جائے. اب جب دوبارہ آئے نا بات سمجھ جائیں گے آپ, کیونکہ تفصیل میں گیا تو وقت زیادہ ہو جائے. دوبارہ جب آئے نا روح قبض کرنے کے لیے تو دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے. صحیح بخاری میں پہلے تو جان نکالنے لگے تھے نا, اب آئے ہیں تو ادھر دور کھڑے ہو گئے. کعبے کے رب کی قسم ہے لوگوں نے پہچانا ہی نہیں مقام نبوت کیا, مقام رسالت کیا ہے. اسرائیل دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے نا جب, فرمایا آ جا, آج تجھے کچھ نہیں کہتا. کیونکہ جب آئے تھے نا دور ہٹ کے پہلے سلام کہا. پہلے جب آئے تھے تو سلام نہیں کہا تھا, آگ ڈال لیا روح نکالنے کا, تماشا مارا اسرائیل علیہ السلام. فرمایا کچھ نہیں کہتا آ جا. اجازت ہوئی تو پھر روح قبض کی. اب آئیے بات کر رہا ہوں میلاد والے آقا کی. حضرت شیخ طریقت تشریف فرما ہے, صاحب علم و فضل شخصیت ہے. میں بات وہ کرتا ہوں جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہو. ذرا غور سے سننا, میں سب سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کیا میرے آقا کریم کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تھا مثال کا, کیا اسرائیل ایسے ہی آیا تھا جیسے تیرے اور میرے پاس آئے گا؟ تو پھر سمجھنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کہ لوگوں میرے آقا کا یہ سٹیٹس ہے, لیگل سٹیٹس ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اے دنیا والو, تمہارا دنیا سے مرنا جانا اور ہے, مدینے والے کا دنیا سے جانا اور. قرآن مجید میں حضور کے دنیا سے جانے کی حالت کو الگ بیان کیا گیا, باقی سب کے دنیا سے جانے کو قرآن میں الگ بیان. میں آیت پیش کرتے تھے, کوئی غلط فہمی نہ رہے, میں آیت پیش کر دوں. انک میتم وانہم میتون. حضور کا دنیا سے جانا الگ ذکر کیا جا رہا ہے, باقی سب کا دنیا سے جانا الگ ذکر کیا جا رہا ہے. بے نیاز رب نے فرمایا اے محبوب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہوں گے اور ان سب کو بھی مرنا ہے. معلوم یہ ہوا تیرا دنیا سے جانا اور ہے, مدینے والے کا جانا اور. میرے آقا کا وصال بھی کہتے ہیں, سنی وصال نہیں بیان کر رہے. میں وصال سناؤں آپ کو, میں وصال سناؤں, تیار ہیں سننے کے لیے تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے نا. میرے نبی کریم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور عظمت شان کی جھلکیاں قرآن میں جا بجا حدیث شریف میں نظر آ رہی ہیں. حضور کے دروازے پہ دستک ہوتی سال سے 2 دن قبل جبریل آئے. یہ دیکھیے حضور کا مقام, سید الملائکہ سید حضور سے ملاقات آ رہی ہیں, باہر دروازے پہ کھڑے ہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. جبریل آئے, اجازت لے کے اندر آئے ہیں. حضور سے پوچھا آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ مجھے رب نے بھیجا ہے. یا رسول اللہ آج میں خود نہیں آیا, ان اللہ تعالی ارسلنی الیک تعظیما لک و تشریفا لک. بے نیاز رب نے آپ کی عزت عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے مجھے بھیجا. اب پوچھ رہا ہے آپ کی اب طبیعت کیسی, مزاج کیسی. نے فرمایا جبریل میں چاہتا ہوں
کہ فراق کے لمحے ختم ہوں اور وصال کے لمحے آئیں، وہ اضطراب اس کا حضور نے اظہار فرمایا۔ جبریل چلے گئے۔ جس دن میرے آقا کا وصال اقدس ہوا نا، آج پھر جبریل آئے حضور کی خدمت میں۔ جب حاضر ہوئے بڑے غور سے توجہ رہے میری طرف، صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ جبریل نے عرض کی حضور آج میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں کی۔ سمجھ آ رہی سمجھ؟ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ میں صحیح بخاری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آج وہ فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ وہ آتا ہے، بیٹی بیٹا روتے رہتے ہیں، وہ جان نکال کر جاتا بنتا ہے۔ آج وہ فرشتہ آیا ہے لیکن وہ کھڑا ہے دروازے کے باہر۔ حضور اگر آپ اجازت دیں گے، آپ اجازت دیں گے تو اپنا کام کرے گا، اگر اجازت نہیں دیں گی تو انہی قدموں پہ واپس پلٹ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اجازت دیں گے تو اپنا کام کرے گا، ورنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی حضور بھی بندے میں بھی بندہ، حضور بھی بندے میں بھی بندہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں تو وہ بندہ ہے جس سے اسرائیل پوچھتا ہی نہیں، گردن مروڑتا ہے، موت کا پنجہ گردن دبوچتا ہے، روح نکال کر جاتا بنتا ہے۔ آمنہ کے لال کا یہ مقام ہے کہ جبریل جا کے کہہ رہا ہے، جبریل سید الملائکہ کہہ رہے ہیں اگر آقا اجازت فرمائیں گے تو وہ اندر آئے گا، اجازت نہیں فرمائیں گے انہی قدموں سے واپس پلٹ جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی۔ چک 45 مرڑ والوں، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں، میرے آقا حیات کے بھی رسول ہیں۔ یہاں تو اسرائیل باہر کھڑا ہے، جبریل کہہ رہا ہے اجازت فرمائیں گے تو اندر آئے گا، اجازت نہیں دیں گے تو انہی قدموں پہ واپس پلٹ جائے گا۔ اب بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت کی دعائیں لینے کے لیے بڑے غور سے سننا۔ میلاد منایا ہے اتنی محبت سے تو پھر سمجھو نا کہ ہمارے میلاد والے آقا کو رب کریم نے کتنی عزت، کتنی عظمتیں، کتنی شانیں عطا فرمائی۔ یہ تو 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی کو وہ مقام نہ ملا جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم کو عطا فرمایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ حضور نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل تیرا کیا مشورہ ہے؟ آئے آئے آئے، حضور اگر اجازت دیں گے تو اندر آئے گا، نہیں اجازت دیں گے تو انہی قدموں پہ وہ باہر کھڑا فرشتہ واپس چلا جائے۔ کبھی جاتا ہے واپس؟ تو حضور کا دائرہ اختیار سمجھنا، وہ دائرہ اختیار سمجھ کا حضور کا کہاں سے کہاں تک ہے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم، فرما جبریل تو بھی تو مشورہ دینا، تو بھی تو بتا کیا کہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ فیصلہ آج آپ کا چلے گا، فیصلہ آج مرضی آپ کی چلے گی، آج آپ کی مرضی چلے گی، فیصلہ آج آپ کا جو ہوگا اسی پر عمل ہوگا۔ اگر اجازت نہیں دیں گے اسرائیل انہی قدموں پہ واپس چلا جائے گا۔ اور میں جبریل تو کیا کہتا ہے؟ تو بھی اپنا مشورہ دینا، رائے دے۔ حضور فیصلہ آپ کا، مرضی آپ کی، اگر آپ نے میری رائے پوچھی ہے نا تو میں صرف اتنا عرض کر دوں ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، رب چاہتا ہے کہ فراق کے لمحے ختم ہو، وصال کی گھڑیاں آ جائیں۔
میں پوری ذمہ داری سے صحیح بخاری شریف سے دکھاتا ہوں، میرے نبی پاک نے پھر جبریل سے کہا اجازت ہے بلا لو اس کو، کوئی اجازت ہے؟ میرے آقا نے اجازت دی، میرے آقا نے اجازت دی تو اسرائیل نے اپنا کام کیا۔ حاضرین محترم، میں اس سے زیادہ کیا عرض کروں، میں تو صرف ایک حدیث سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اتنا نازک موقع ہے، نازک موقع کہ اتنی عظیم موضوع پر میں لب کشائی کروں، میری کیا اوقات؟ میں نے تو ایک حدیث بخاری کی سنا دی، ایک حدیث اور سن لیں۔ اسی لیے غالباً میرے آقا نے دنیا میں ہی اپنے غلاموں سے فرما دیا، حضور نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے غلاموں سے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے حدیث مبارک۔ یہ حدیث شریف جب میں پڑھتا ہوں نا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، کلیجے میں، آپ بھی سنیں، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ایمان کی کلی کھل اٹھے گی اور چہروں پہ رونق آ جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا والوں سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات میں بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میرا دنیا سے جانے کا جو عمل ہے نا اس میں بھی تمہارے لیے۔ میرے استاد گرامی، استاد المحدثین، شارع بخاری، علامہ غلام رسول صاحب رضوی علیہ الرحمہ، شیخ الحدیث جامعہ رضویہ فیصل آباد، آپ فرماتے تھے اس کا مرادی معنی کیا ہے؟ ایک ہے لفظی معنی، ایک ہے، اب مرادی معنی سنو اور مچل جاؤ۔ اس کا مرادی معنی عرض کروں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ آمینہ کے لال میلاد والے آقا نے فرمایا دنیا والوں میری ظاہری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے، اور میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے ملے گی۔ میری حیات میں بھی، میری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے، اور میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں۔ حاضرین محترم، آئیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جب سے میں نے بیان شروع کیا ہے اب تک جتنی میں نے گفتگو کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء کی ایک آیت، کما ورد فی سورۃ النساء، قرآن کی ایک آیت، پوری گفتگو لطف آ جائے، مزہ آ جائے جب اس کو قرآن مجید کی آیت مقدسہ کی روشنی میں سے۔ ظاہری حیات میں بھی خیر حضور کے در سے، وصال کے بعد بھی خیر حضور کے در سے، گواہ رب کا قرآن۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا۔ امام محمد رضا حنفی قادری علیہ رحمت و رضوان، امام عاشقاں فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مضمون انہوں نے سمجھایا کہ مدینہ پاک جب حضور کا غلام مواجہ شریف پہ کھڑا ہوتا ہے حضور کے روضہ اثر، تو تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حضور کے وصال کی تیسرے دن، وصال کے نبی پاک تو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 3 دن، تیسرا دن تھا، ایک عرابی آیا، عرابی، صحیح پروننسیشن عرابی ہے، نہیں ہمارے بیان کا عرابی کہتے ہیں، وقالت الاعراب، قرآن میں بھی یہ لفظ عرابی ہے، تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔ عرابی آیا مسجد نبوی شریف، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبی میں آتے ہی کہتا ہے این محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ کہتے میں نے نبی پاک سے ملاقات کرنی ہے، میرے آقا کہاں جلوہ گر ہے، مجھے حضور سے ملواؤ، میں اپنے آقا سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، حضور سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں بیٹھا کون ہے؟ امیر المومنین مولا کائنات اسد اللہ الغالب حیدر کرار سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ تشریف فرما تھے۔ وہ عربی مولا علی سے کہتے حضور سے ملوائیے، حضور سے ملاقات کروائیے۔ صحابہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک دوسرے کی طرف، یہ عجب بندہ ہے، حضور تو دنیا سے 3 دن ہو گئے، پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، تو یہ حضور کا پوچھ رہے، اسے پتہ نہیں کہ حضور وصال فرما گئے۔ مولا علی نے پتہ کہ کہا، فرمایا تجھے علم نہیں، تجھے پتہ نہیں چلا کہ آج تو 3را دن ہے حضور کا وصال ہو گیا۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے لکھا کہ وہ زار و قطار رونے لگا، گریہ و زاری کرنے لگا۔ وہ عربی کہتے ہے واللہ مجھے نہیں پتا کہ حضور وصال فرما گئے، میں تو دور فلاں علاقے سے آیا ہوں، اور دل چاہا قرآن کی آیت پڑھی کہ جانوں پر ظلم کر لو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، میں تو حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور آیا اس لیے ہوں کہ اپنے پیارے نبی کریم سے جا کے عرض کروں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں، مجھے میرے رب سے میرے گناہوں کی معافی لے دیجئے، میرے گناہوں کی مجھے رب سے معافی لے دیں۔ آیت کریمہ کا یہی مفہوم تھا، میں اس لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا واللہ مجھے تو یہاں آ کے پتہ چلا کہ حضور کا وصال مبارک ہوگا۔ حاضرین محترم بڑی توجہ سے سننا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ جب اس نے سنا کہ حضور وصال فرما گئے تو زار و قطار رونے لگا، بے حال ہو گیا رو رو کے۔ مولا علی سے کہتا ہے اینا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ حضور کی قبر انور کہاں ہے۔ مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، عربی کا ہاتھ پکڑ کر حجرہ صدیقہ میں لے گئے، اور حضور کی لحد اقدس پہ آپ نے جا کے کہا ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میرے آقا کی قبر انور و اطہر، یہ حضور کی قبر انور و اطہر ہے۔ تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، مصر کی چھپی ہوئی، میرے والد گرامی حضرت محدث ابدالوی کی لائبریری میں موجود ہے، حوالہ انڈر لائن ہے۔ عربی نے کیا کیا، قبر انور کی خاک مٹی لی، قبر انور کی خاک لے کے سر میں ڈالی، زار و قطار رونے لگا اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں، مجھ سے بہت سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اے اللہ کے پیارے محبوب رسول مجھے بخشوائیے، اپنے رب سے مجھے بخشوائیے۔ کہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے حضور کی قبریں؟ بھائی صحابہ کھڑے تھے، مولا علی تھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے کیا کسی ساتھی نے کہا یا مولا علی نے فرمایا کہ حضور تو فوت ہو گئے، قبر میں چلے گئے، تیرا یہ پکارنا عبث ہے، وہ تو سنتے نہیں ہیں، وہ تو قبر میں؟ کسی صحابی نے یہ کہا نہیں۔ کہا تو کیا کہا، سنیے ذرا۔ حاضرین ذی وقار، میں علماء کا دامن تھام کر قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہوئے میں پوری جرت اور بہادری کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے راوی مولا علی ہیں، اور مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ سنو اور تمہارے کانوں کے پردے سے یہ لفظ مشق کرتے ہوئے دل میں اتر جائے۔
مولا علی راوی ہوں تو کیا خیال ہے اس روایت پر آپ بحث کریں گے؟ میں تو پنجابی میں کہتا ہوں مولا علی نے کا راوی لیا کے وہا دے ماں، اور ان سے بڑا سکا راوی کون ہوگا؟ ان سے کون پکا راوی ہے؟ جن کے متعلق حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی۔ مولا علی کے لفظ ذرا سنے جو ان کی زبان سے نکلے۔ میرے علی پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے قد نودی من القبر، فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، قد نودی من القبر، نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور و اطہر و اقدس سے آواز آئی، نودی، نودیا، ندائی، آواز آئی، کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی؟ نوجوانان ملت اسلامیہ حدیث کی اس تفسیر قرطبی کی روایت غور سے سنیں، مولا علی فرماتے ہیں آواز آئی، کہاں سے آئی؟ فرماتے ہیں من القبر، قبر رسول سے آواز آئی۔ قد نودیا من القبر، حضور کی قبر انور سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ کائنات والوں سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، مولا علی فرماتے ہیں آواز حضور کی قبر انور سے آئی، اور کیا آواز آئی؟ آواز آئی قد غفر لکا، قد غفر لکا، او میری بارگاہ میں آ کر رب سے بخشش مانگنے والے جا تیری بخشش ہو گئی، جا تیری بخشش ہو گئی۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری ظاہری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے، اور میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے۔ بھائی دنیا کی کون سی ایسی نعمت ہے جو حضور تقسیم نہیں کرتے؟ حیاتی خیر لکم و مماتی، سنیے ذرا، سبل الہدا سیرت کی کتاب ہے، عربی ذوق رکھنے والے اس کتاب کو زیر مطالعہ رکھتے ہیں۔ سبل الہدا سیرت پر بہترین کتاب عربی میں۔ غزوہ بدر میں غزوہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، آنکھ میں تیر لگا تو ان کا ڈیلا لٹک کر رخسار کیا، تو وہ سیدھے حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور یہ آنکھ میں تیر لگا ہے اور میرا ڈیلا رخسار پہ لٹک رہا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ فرمایا کہ آنکھ نکل گئی تو میں کیا کروں؟ کہو کوئی آئی سرجن ڈھونڈو، کوئی پٹی شٹی کراؤ، کوئی علاج کراؤ۔ نہیں نہیں، حاضرین محترم سبل الہدا پڑھ رہا ہوں، مولا علی پاک کی روایت سنی نا آپ نے تفسیر قرطبی کی، وصال کے بعد یہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ، میرے آقا نے اس غلام سے پتہ کیا فرمایا؟ میں جب کالج میں پڑھتا تھا اس زمانے ہمارے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن، تو ایک شعر زبان زد خاص و عام ہوتا تھا ہمارے الیکشن کالج کے زمانے میں، کہ اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن، اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن کہ ہر نظر داد دے تیرے حسن انتخاب کی۔ یہاں بڑا نازک مرحلہ آ گیا، میرے آقا نے، وہ کہتے ہیں آنکھ نکلی ہے اس کا کچھ بندوبست کر دیں، سرکار فرماتے ہیں کہ دادا آنکھ دے دیں یا جنت دے دیں، آنکھ دے دیں یا تو دس، وہ جنت رہتی ہے یاد آنکھ نکلی ہے، اسی لیے شعر سنایا ہے نا، اے دوست
دو چیزیں ہیں، یا آنکھ لے لے یا فیصلہ کر جلدی جلدی، آنکھ دے دیں یا جلدی فیصلہ کر، اے دوست اس چمن سے ایسے دلوں کو چن کہ حد نظر داد دے تیرے حسن انتقام، اور کمال کر دیا کہ دادا تیرے حسن طلب پہ بھی قربان۔ ہائے ہائے، کسی نے رسول اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو رسول اللہ کے صحابہ سے سیکھے۔ پنجابی میں کہتے ہو نبی پاک کو منگن دا جج سیکھنا ہے تو حضور دے صحابہ کو سیکھو۔ دیکھو صحابہ کا کیا طریقہ، حضور فرماتے ہیں ہاں چاہیے یا ایک چیز لے لے، یہاں قربان جائیں، پتہ کیا آئیے صحابہ نے کہا حضور مہربانی فرمائیں، آنکھ میں نے مانگی ہے نا میرے مانگنے پہ دے دیں، اور کرم فرمائیں جنت اپنی طرف سے عطا کر دیں۔ آنکھ میں نے مانگی، وہ میرے مانگنے پہ آنکھ عنایت کر دیں، اور مہربانی فرمائیں جونگے میں جنت دے دیں۔ اب تو خیر دور ختم ہو گیا، میں چھوٹا سا تھا نا، دوسری تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، وہ گلی میں ایک دکان، اسے سودا لینے جاتے تھے نا، ہم پتہ کیا کہتے تھے، آنا دو آنا گھر سے ملتا تھا، وہ جا کے جب چیز لی نا تو بچے پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے چاچا چونگا بھی دے، ٹافیاں ٹکیاں لینی وہ چونگا بھی دے، انہیں کیا کرنا وہ پتاسیاں دا پور انہاں کو پھڑ کے تو انہیں آخنا اے لے چونگا، ایک ٹافی پھڑا دینی ٹکی کو۔ میں نے کہا واہ میرے آقا کا مقام کیا ہے، جونگا مانگا تو میرے آقا نے جھونگے میں جنت عطا کر دی۔ اوئے ہائے، کعبے کے رب کی قسم ہے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دادا جنت لینے نہ گئے تھے، وہ تو گئے تھے آنکھ لینے۔ میرے مدینے والے میلاد والے آقا نے جنت بھی عطا کر دی اور آنکھ بھی عطا کر دی۔ آنکھ کیسے عطا کی، کیسے عطا کی؟ لعاب دہن، شہادت کی انگلی سے میرے آقا نے لعاب دہن لے کے ڈیلے پہ لگایا اور ڈیلا پکڑ کے آنکھ کے اندر رکھ دیا، اوپر شہادت کی انگلی پھیر دی، فرمایا کہ دادا بتا تیری آنکھ کا اب کیا حال ہے، اور ٹھیک ہوئی آپ کے نہیں؟ کہ دادا کہتے ہیں یا رسول اللہ اب عزت ربی اب عزت ربی، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم اب تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ آنکھ نکلی تھی یا یہ نکلی۔ دنیا میں بھی حضور خیرات بانٹ رہے ہیں، وصال کے بعد روزے اثر و اقدس میں بھی خیرات بانٹ رہے ہیں۔ میرے آقا کی طرح بخاری شریف حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں قاسم ہوں اللہ عطا فرماتا ہے، میں قاسم ہوں اللہ عطا فرماتا ہے، میں اللہ کی عطاؤں کا قاسم ہوں۔ حضرت صاحب علم و فضل ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ایمان سے انما کلمہ حسر ہے، اس کا معنی ہے کہ میرے سوا اللہ کے خزانوں کا قاسم ہے ہی کوئی نہیں، میں ہی اللہ کے خزانوں کا قاسم ہوں، جس کو جو نعمت ملتی ہے دیتا خدا ہے، نعمتوں کو تقسیم میں کرتا ہوں۔ بھائی حضور کو تقسیم کرنے والے ہیں، دیتا خدا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا حنفی قادری علیہ رحمت و رضوان فرماتی ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت باتیں یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ۔ حضور کے عاشق و میلاد منانے والوں، اپنے عقیدے کا قبلہ درست کرو، خدا کے لیے اپنے عقیدے کا قبلہ درست کرو۔ اس کائنات میں جس کو جو نعمت ملتی ہے دیتا
رب تعالی ہے اور اللہ کی نعمتوں کے قاسم میرے آقا مدینے والے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے، میں اللہ کی عطاؤں کو تقسیم کرتا ہوں۔ اور دیکھیے حضور قاسم ہے اللہ کی عطاؤں کو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے نا انی اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں۔ حضور اللہ کی عطاؤں کے قاسم تقسیم فرماتے ہیں۔ اور نبیوں کو جب رب قاسم بناتا ہے پھر قرآن سنیے ذرا، یہ ابھی آپ تبرک تقسیم ہوگا انشاءاللہ، میلاد شریف کا لنگر کا یقیناً اہتمام ہے حضرت، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ ہو محفل میلاد کی اور لنگر شریف نہ ہو۔ بھئی ہم تو عرس پہ جائیں تو لنگر کھائے بغیر آتے نہیں، شریف پہ جائیں تو لنگر کھائے بغیر آتے نہیں، تو یہ تو سرکار کا میلاد ہے، کیسے جائیں گے لنگر کھائے بغیر؟ آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب ہے کہ اس کا تیرا یہاں تو پوری کائنات دیکھیں۔ ابھی جب دیگیں تقسیم ہوں گی تو حاجی صاحب پکڑ لیں گے، کہیں گے بھئی حساب کرو، فلاں کو لنگر دیا تو زیادہ کیوں دیا، شکایت آئی ہے تو نے فلاں کو دو مرتبہ لنگر دیا، فلاں کو تو نے ایک مرتبہ دیا، فلاں کو کم دیا، فلاں کو زیادہ دیا، پکڑ ہوگی، کچھ ہوگی، بھئی دیا تو زیادہ کیوں دیا، کم کیوں دیا۔ ہم جسے قاسم بنائیں، قاسم کہتے ورتاوا، پنجابی میں ورتاوا جرا ورتان والا، اساں حساب کتاب کرنا ہے، بھائی انہیاں دیگاں پکائیاں سن، لنگر کٹیا کیوں، بہتا کیوں دیتا، تھوڑا کیوں دیتا۔ جب رب نبیوں کو قاسم بناتا ہے نا تو پھر سنیے قرآن، قرآن میں رب نے فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، محبوب یہ ہماری عطا ہے، ہم نبیوں کو دے کر مالک بنا دیتے ہیں، جس کو مرضی ہے دیں، جس کو مرضی ہے نہ دیں، ہم نے کو آپ سے حساب کتاب کرنا۔ آزا برخوردار بیٹا جی یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا کہانی نہیں۔ آزا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، اور نبیوں کو جب عطا کرتا ہے اور قاسم بناتا ہے پھر نبیوں سے حساب کتاب نہیں کرتا، میر تیر نہیں ہوتی، اسی لیے تو امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا سے۔ اعلی حضرت اب یہ حضور کا دائرہ نبوت، آئیے اختتام کی طرف چلتے ہیں، بات کو سمیٹیں، زیادہ پھیلانا۔ دیکھیے جتنا دائرہ اختیار ہوگا اتنا ہی اختیار ہوگا، رینک بڑھے گا اختیار بڑھے گا۔ حضور تو تمام مخلوق کے رسول ہیں، حضور سارے بولے حضور، جن کو سمجھ آئی وہ بولے، باقی خاموش رہیں۔ حضور ہر مخلوق کے حضور رسول ہے، اختیار بھی ہر مخلوق ہے۔ حضرت تشریف فرمائے، دعائیں لینے کے لیے کہتا ہوں، جمادات بھی مخلوق ہیں، نباتات بھی مخلوق، پوری کائنات یہ مخلوق ہے۔ میں صرف دو باتیں عرض کروں، ایک جمادات سے متعلق اور ایک نباتات سے متعلق، چلیں ایک عالم حیوانات کی مطابق، چلو وہ بھی ہو۔ جب حضور ہر مخلوق کے رسول ہیں، بڑا پیارا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، میری محنت ضائع نہ کرنا، میری محنت خدا کے لیے ضائع نہ کرنا۔ حضور ہر مخلوق کے رسول ہیں، تو جس کے حضور رسول ہیں، میں کعبے کی رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہر مخلوق جانتی ہے کہ میرے رسول کا نام محمد الرسول اللہ۔ دوسرے لفظوں میں حضور ہر مخلوق کے رسول ہیں،
اور ہر مخلوق پہچانتی ہے کہ یہ ہمارے رسول ہیں. ہر مخلوق پہچانتی ہے. بھئی یہاں تو جمادات پہچان رہے, نباتات پہچان رہے, حیوانات پہچان رہے ہیں کہ آنے والا کون ہے؟ آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک انصاری کے باغ میں حضور تشریف لے گئے, میں بھول نہ جاؤں اس لیے حیوانات کی پہلے بات کر. حضور ہیں رحمت للعالمین, اس میں جمادات بھی ہیں, نباتات بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, عالم ملکوت بھی ہے, عالم ناسوت بھی ہے, عالم لاہوت بھی ہے. تمام جہانوں کے جو حضور رحمت بن کے آئے, ذرا غور کرنا, انصاری کے باغ میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرمائے. ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا, دوڑتا ہوا سیدھا ادھر جا رہا ہے جدھر آمنہ کے لال تشریف. صحابہ کو بڑی فکر لاحق کہ یہ اونٹ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور جا بھی حضور کی طرف رہا, کہیں حضور کو تکلیف نہ دے دے. جب صحابہ آگے بڑھے نا اونٹ کو روکنے کے لیے, پکڑنے کے لیے, پھر آ کر فرمایا نہیں اسے آنے دیں. اونٹ کو وہ سرکار جانتے ہیں کیوں آ رہا ہے, فرمایا اس کو آنے دو. اچھا, اونٹ سے ادب سیکھ لینا چاہیے. اور اونٹ رو کر حضور کا ادب کیسے کیا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے, اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے, جیسے آپ پتہ یاد میں بیٹھتے ہیں ایسے اونٹ بیٹھ سرکار کے پاس بیٹھ گئے نا آگے, اور اپنا منہ حضور کے کان اقدس کے قریب کر کے اونٹ بڑبڑایا, آوازیں نکالی. اونٹ آوازیں نکالے, آپ کو پتہ لگتا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ پتہ لگتا ہے؟ وہ بڑبڑایا نا تو سرکار مسکرائے. مسکرا کے حضور نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو لے کے آؤ, جاؤ لب کے لے آؤ, ادھر مالک کون ہے, لے آؤ بلا کے. اونٹ کا مالک جب آیا نا تو حضور نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے. مالک جب آ گیا فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ میری خدمت تواضع کم کرتا ہے, کام زیادہ لیتا ہے. وہ فرمایا تیرے کام آتا ہے, تو بھی اس کا خیال رکھا کر. بھئی اونٹ سرکار کے پاس آ رہا ہے, پہچان رہا ہے جبھی تو آیا نا. پہچانا ہے یا کسی بندے نے دسیا اور نبی پاک بیٹھے جا شکایت لا جا, نہیں, وہ تو اونٹ خود چل گیا ہے. کیوں؟ حضور ہر مخلوق کے رسول ہیں, وہ جانتا ہے میرے آپ, اسی لیے شکایت لے. خصائص قبرا میں امام جلال الدین سیوطی نے روایت کو لکھا. ایک عربی آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی خدمت میں آیا, کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. میں ہاں, اللہ نے مجھے سچا نبی رسول بنا کے بھیجا. اس نے کہا تو نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہے. اگر آپ نبی ہیں اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, آپ کوئی معجزہ دکھائیے اور میں اس کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے آؤں گا. معجزہ کہتے ہیں جس کے سامنے عقل انسانی عاجز آ جائے, ایسا واقعہ جس کے سامنے انسان کی عقل عاجز. کہتے معجزہ دکھائے. سنو اپنے آقا کا شان. سرکار نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھاتے, ہم سائل کی مرضی سے دکھاتے. تو کیا دیکھ رہا؟ اس نے کہا یہ جو سامنے درخت ہے نا, سامنے قریب یہ درخت, یہ درخت گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. درخت گواہی دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ. جب 45 مرڑ والوں, سرکار نے پتہ کیا کیا تو جاتی میرا پیغام سنیا دے دے, میرا پیغام, میرا میسج دے دے, پیغام دے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا روح کا درخت تجھے حضور بلا رہے ہیں. تجھے درخت کو کہا کہ حضور بلا رہے ہیں. میں اگر قرآن کے آسمانی پہ ہوں, حضرت کے پاس آتا میں حضرت تو آپ میری حضرت سے ملاقات کرا دیں, میں دعا کرانے آیا ہوں. تو حضرت سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہاں بیٹھا ہے, اس وقت آئے کہاں بیٹھا ہے. وہ کہے گا جی مسجد میں یہ آستانے پہ بیٹھے.
لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب درخت کے پاس عرابی نے جا کے کہا تھے حضور بلا رہے، درخت نے پوچھا حضور کتنے تشریف فرما رہے؟ پوچھے درخت نے، نہیں نہیں، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. کعبے کے رب کی قسم 45 کروڑ والوں، درخت سیدھا چلتا ہوا جا ہی ادھر رہا ہے جدھر میلاد والے آقا بیٹھے ہوئے ہیں. سیدھا ادھر. روایت پڑھیں بڑا لطف آتا ہے. درخت زمین میں گڑا ہوا، یہ درخت زمین میں گڑا ہوا ہے نا، پہلے ادھر ہی پھر جڑوں سمیت بھی چیرتا ہوا سیدھا ادھر چلا گیا جدھر حضور بیٹھے. اور جا کے وہ ان سے تمیز سیکھ لو، ان سے ادب سیکھ لو. سرکار کے پاس جا کر پہلے نبی پاک کو سلام عرض کرتا، کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ اعرابی اس نے دیکھا درخت چل کے آ رہا ہے، درخت چل کے آیا اور آتے ہی رسول اللہ کو سلام کیا. اعرابی نے کہا بس بس مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنا غلام بنا دے. حضور ہر مخلوق کے رسول ہیں بھائی. مشکات شریف حدیث کی کتاب، جبل احد میں حضور تشریف لے گئے، اور یہ احد پہاڑ وہ ہے، حضور نے فرمایا ہوا جبل یحبنی واحبہ، فرمایا دنیا والو احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. حضور احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ. جیسے ہی جبل احد پہ سرکار تشریف لے گئے تو وہ حرکت میں آ گئے، جنبش کی نا، وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا، بجت کرنے لگا وارے میرے مقدر کہ میرے آقا جلوار گر ہو گئے. اپنے قدوم میں منت سرفراز بڑھوائے. جبل احد خوشی سے جھومنے لگا، خوشی سے. میرے نبی پاک نے پائے اقدس سے ٹھوکر ماری، فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید کھڑے. بھئی درخت پہچانتے ہیں، جانور پہچانتے ہیں، جمادات پہاڑ پہچانتے ہیں کہ میرے آقا، کیونکہ حضور ہر مخلوق کے رسول ہیں. تو حضور ہیں رحمت للعالمین. جہاں جہاں دائرہ اختیار ہے وہاں وہاں میرے آقا کریم پوری کائنات کے رسول ہیں، اور پوری کائنات کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا. حبیب یمنی کو ابو جال نے کہا تھا کہ مکے میں جادوگر آ گیا، اس کا مقابلہ کرنا ہے. یمن سے بڑے بڑے جادوگر لے کے آیا حضور کا مقابلہ کرنے کے. بڑے غور سے سننا آخری 2 باتیں، بڑے غور سے. حضور کا دائرہ نبوت کہاں سے کہاں تک ہے. حضور رحمت للعالمین ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ کا تاج پہن کے آئے ہیں. حبیب یمنی نے کہا میں نے یمن کے چوٹی کے استاد جادوگر جمع کیے ہیں اور لے کے آیا ہوں. اس نے ابو جال سے کہا ایک میری بات سن، تو کہتا ہے کہ وہ جادوگر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اس نے کہا میں تو استاد جادوگر لے کے آیا ہوں، ایک بات نوٹ کر، پڑھی لکھی بات ہے، جتنے جادوگروں کے استاد آئے ہیں میرے ساتھ وہ کہتے ہیں آسمانوں پہ جادو نہیں چلتا، آسمانوں پہ جادو. تو ہم نے ان سے سوال ایک ایسا کرنا ہے جس کا تعلق آسمان سے ہے. اگر انہوں نے پورا کر دیا نا تو پھر شرم اور حیا کرنا، انہیں جادوگر نہ کہنا، پھر اللہ کا سچا رسول مان لینا، کیونکہ آسمانوں پہ جادو نہیں چلتا. ہم نے سوال ہی وہ کرنا ہے جس کا تعلق آسمان سے ہے. سرکار آئے نا، تو حبیب یمنی، ابو جہل، جادوگر سب موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضور ہاں اللہ نے مجھے سچا رسول بنا. اس نے کہا اچھا یہ رات کا وقت تھا،
چاند چمک رہا تھا. اس نے کہا اچھا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کو ذرا 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے. میرے آقا نے یوں اشارہ فرمایا، ایک چاند کا حصہ ایک طرف پہاڑی کے، ایک دوسری طرف. وہ حیران رہ کے منہ میں انگلیاں ڈالی. حبیب یمنی نے کان میں کہا کچھ حیا شرم کر، اگر یہ جادوگر ہوتا تو چاند کے 2 ٹکڑے تو نہ ہوتے. اس نے کہا عقل کر، کچھ حیا کر، جس کے اشارے پہ چاند چل رہا ہے، جس کے اشارے پہ چاند شک ہو رہا ہے. قرآن میں شک القمر کا معجزہ بیان کیا گیا. اس نے کہا جس کے اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے یہ جادوگر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا سچا رسول معلوم ہوتا. اچھا جس کے دل میں کجی ہو نا، ٹیڑھا پن ہو، اندر ہی بغض و عداوت ہو، دیکھنا ذرا میری طرف. دیکھا کہ انہوں نے تو ہمارا مطالبہ پورا کر دیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے. صحابہ کہتے ہیں ایک ٹکڑا ایک طرف اور ایک پہاڑی کی دوسری طرف. اب ایمان سے بتاؤ، میں یہاں بیان کرنے آیا ہوں، میں یہ میز توڑ دوں تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ تساں کہنا چنگا آیا تقریر کر، سڑا میز توڑ گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے کیے میرے نبی پاک نے، رب نے کہا کہ محبوب یہ کیا کیا؟ تو خیال شریف میں آئیے بات، 45 مرڑ والوں کو آپ کی سمجھ شریف میں بات آئی ہے؟ مجھے کوئی ضعیف روایت لا کے دکھا دے. رب نے فرمایا محبوب میں نے چاند بنایا تھا، تو نے 2 ٹکڑے کر دیا. آپ تو مجھے یہاں سے جانے نہیں دیں گے، وہ ساڑا قیمتی میز توڑ چلے ہیں. تو کعبے کے رب کی قسم ہے، رب نے بنا کے کہا محبوب مرضی ہے توڑ، مرضی ہے جو. کیوں؟ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب ساری کائنات بنائی تیرے لیے ہے. تو پوری کائنات کا مالک و مختار ہے، تمہیں جہاں جہاں کے لیے رحمت بنایا ہے، کائنات کے ہر وجود کا تجھے اختیار بھی دیا. 2 ٹکڑے ہو گئے نا، 2 آخری باتیں 2. جب دیکھا کہ ہمارا مطالبہ تو پورا ہو گیا، پلے رہ کی گیا ہوگا، گل کی کریے، مت ماری گئی. فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے ایسے موقع پہ کفر کی مت ماری جاتی ہے. اب سمجھ نہ آئے کریں کیا؟ ہولی جی کان میں چاند ہے حبیب یمنی نو ابو جہل انہاں نو آکھو جی میں توڑے ہے ذرا جوڑ کے بھی بخاؤ. اب بے وقوف کہیں کے نالائق ناہنجار، وہ جو توڑ سکتا ہے وہ جوڑ بھی سکتا ہے. ابو جہل کہتے انہاں نو آکھو جوڑ کے بخاؤ. ہائے ہائے ہائے، مزہ آ گیا. میں نے حدیث پڑھی، حضور نے 2 ٹکڑے تھے نا پہاڑی کے، ایک اس طرف اس طرف، سرکار نے اس کو اشارہ فرمایا، جدھر جدھر حضور کی انگلی چلتی تھی چاند ادھر چلتا تھا. اس ٹکڑے کو اشارہ کیا، وہ چل کر ادھر آ گیا، یہ چل کر ادھر آ گیا، وہ دونوں ٹکڑے آ کے پھر مل گئے. یہ معجزہ شق القمر. پھر حبیب یمنی نے آخیا ہوں حیا نو ہاتھ مار، کچھ شرم کر. حبیب یمنی مسلمان ہو گیا. حضرت تشریف فرمائے حبیب یمنی میرے آقا کے اس کمالات کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر، تصرفات کو دیکھ کر، اختیارات، اب یمن کا بادشاہ مسلمان ہو گیا. میرے آقا چاند کے بھی رسول ہیں، میرے آقا سورج کے بھی رسول ہیں. بات مکمل نہیں ہوگی، مجھے پتہ ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بات مکمل نہیں ہوگی. لطف آئے گا انشاءاللہ، مزہ آئے گا. 10 حدیث کی کتابوں میں حوالہ انڈر لائن، میں ذمہ دار جب تک میری زندگی. نبی کریم علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ کے تشریف لا رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ کے میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. سامنے حضرت علی پاک آ گئے. حضرت علی نے ابھی نماز پڑھنی تھی عصر کی. سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام علی میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. اچھا علی پاک نے تو ابھی نماز عصر پڑھنی تھی، ان کی گود تھی اور حضور نے اپنا سر اقدس رکھا علی پاک کی گود میں، حضور آرام فرما ہو گئے. اب یہ وہ ہستیاں اور شخصیات ہیں جن میں قضا نماز کا تصور ہی نہیں. قضا نماز کا
نماز قضا کرنے کا تصور ہی نہیں۔ وہ سورج غروب ہو گیا، غروب ہو رہا ہے سورج، نماز عصر قضا ہو رہی تھی نا، تو حضرت علی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حضور کا سر اقدس گود میں تھا نا، تو آنسو حضرت علی کے سیدھے حضور کے رخسار پہ گرے۔ فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ کیا سبب ہے رونے کی؟ عرض کی آقا وہ دیکھیے سورج غروب ہو گیا، میری اثر رہتی ہے، میری تو نماز اثر قضا ہو گئی۔ اب اگر نیند نہیں آئی تو پھر توجہ سے سنو، نیند تو نہیں آ گئی، جاگ رہے ہیں؟ لو رزلٹ آنے والا ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ سرکار نے فرمایا علی میری شریعت کا مسئلہ ہے، میرے دین میں قضا نماز ہو جائے تو پڑھ لو، قضا ہو جائے تو۔ لیلۃ التاریس پڑھی ہے نا، حضور کی نماز رب نے خود قضا کروائی تاکہ امت میں کوئی قضا پڑے نا تو اس کو حوصلہ ہو، یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ جس کی ڈیوٹی لگائی تھی بلال کی، حضور واپس آ رہے تھے غزوے سے، حضرت بلال سے کہا کہ تم نے جاگتے رہنا ہے تاکہ نماز کے وقت سب کو جگانا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، اور بلال ساری رات جاگتے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو بلال بھی سو گئے، اور جب آنکھ کھلی، مشکات شریف میں حدیث شریف ہے اور کتب حدیث دیکھا تو سورج نکل آیا۔ سب سے پہلے حضور بیدار ہوئے، دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں، بلال بھی سویا ہوا ہے۔ فرمایا بلال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ تیری ڈیوٹی تھی سب کو جگانا، تو خود سو گیا۔ بلال رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں تو ساری رات جاگتا رہا، پتہ نہیں کیا ہوا، نیند کا ایسا غلبہ ہوا۔ جبریل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ رب نے نیند کا غلبہ بلال پہ بھی کر دیا، رب نے پسند کیا ہے، اس بات کو پسند کیا۔ امتی کی نماز قضا ہو نا، اس کو بھی تھوڑا سا حوصلہ ہو۔ سرکار صحابہ پریشان کہ ہم نے تو کبھی قضا کی نہیں۔ صحابہ جلدی جلدی وضو کرنے لگے تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں کوئی وضو نہ کرے، نہیں آگے جانا ہے۔ سورج اچھا بلند ہو گیا، آگے جا کے پھر سرکار نے فرمایا یہاں نماز پڑھتے ہیں، سب نے وضو کیا اور وہاں پھر فجر کی نماز ادا کی گئی، قضا کرنا۔ اب سرکار نے فرمایا علی قضا ہو جائے تو پڑھو قضا، مسئلہ ہے شریعت کا۔ مولا علی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اگر حاضر بیٹھے ہیں غیر حاضر نہیں تو پھر سنو ذرا، میرے آقا کا مقام دیکھو اور علی کا جواب سنو، اور پھر حضور کی شان سنو۔ حضرت علی نے پتہ ہے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا میرے دین میں شریعت میں مسئلہ ہے، وہ قضا ہو جائے تو پڑھو قضا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول ہن تواڈے ہوندے میں قضا پڑھاں؟ حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا پڑھوں؟ ہائے ہائے ہائے، میرا ایمان ہے، میرا یہ ذوق ہے کہ علی جانتے تھے کہ رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال کو یہ تصرف دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے، یہ چاہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر عصر کے وقت پہ لا سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا، اسی لیے کہا، اسی لیے کہا، اسی لیے کہا کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے اب میں قضا نماز پڑھوں۔ میں حضرت کی قبلہ عالم کی، میرے مخدوم و محترم، میں ان کی دعائیں لینے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک نے پتہ کیا کیا؟ میری طرف دیکھیں، جب علی پاک نے کہا نا حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہوں میں قضا نماز پڑھتا پہ، سرکار نے ایسے ہاتھ اٹھائے نا، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم ان علی کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک۔ اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ ہائے ہائے، تیری اطاعت میں تھا اور تیرے۔ میرے استاد گرامی اشارے بخاری فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی اطاعت میں تو تب تھے نا کہ حضور کو بیدار کر کے اثر پڑھ لیتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کو جگا کر اثر پڑھتے، پھر تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی اطاعت میں تھے۔ یہاں تو حضور کو جگائے ہی نہیں، ادب کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا نا۔
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. آداب نبوت کا ملوز خاطر رکھا، لیکن حضور فرما رہے ہیں اللہم ان علیا کان فی طاعتک وفی طاعت رسولک، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے قرآن نے اس مسئلے کو حل کر دیا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن نے اس مسئلے کو حل کر دیا. بے نیاز رب قرآن میں، عرش والا رب قرآن میں فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس کا وہ ترجمہ کروں جو کنز الایمان فی ترجمت القرآن میں امام احمد رضا حنفی قادری نور اللہ مرقدہ نے جو ترجمہ کیا. سنیں گے ترجمہ پھر سمجھ آئے گا. اللہم ان علیا کان فی طاعتک وفی طاعت. امام نے ترجمہ کیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. حکم مانو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے. اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کا ترجمہ میرے امام نے کیا ہے جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا. جب سرکار نے فرمایا نا اللہم ان علیا کان فی طاعتک وفی طاعت رسولک، حضور نے شہادت کی انگلی سے ڈوبے ہوئے سورج کو انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا. کعبے کے رب کی قسم ہے سورج پلٹ کر عصر کے وقت پہ آ گیا. سورج پلٹ کر، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی آمنہ کے لال میلاد والے آقا ناطق وحی رسول الثقلین تاجدار کائنات نے سورج کو پلٹایا اور لوٹایا، ہم نے دیکھا سورج کی کرنیں اور شعائیں ہمیں دیواروں پر اور پہاڑیوں پر سورج کی شعائیں نظر آنے لگی. سورج پلٹ کے جب عصر کے وقت پہ آ گیا نا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لے علی اب عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ. ہائے ہائے. امام نے کہا کہ گئے ہوئے دن کو عصر کیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، یہ تاب و تواں تمہارے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. لو جی آخری بات بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے. وہ کتنا بے وقوف شخص ہے، کتنا بے وقوف شخص ہے جو یہ کہے کہ میں ایس ایچ او کو تو مانتا ہوں، اس کے اختیار کو نہیں مانتا. میں گورنر کو تو مانتا ہوں، اس کی پاورز کو نہیں مانتا. پرائم منسٹر کو تو مانتا ہوں، اس کے اختیارات کو نہیں مانتا. چیف منسٹر کو تو مانتا ہوں، اختیار کو نہیں مانتا. پرائم منسٹر کو تو مانتا ہوں، اس کے اختیار کو نہیں مانتا. پریزیڈنٹ کو مانتا ہوں، اس کے اختیار کو نہیں مانتا. بے وقوفو، جب منصب ہے تو منصب کے مطابق اختیارات بھی ہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے مدینے والے آقا رحمت للعالمین ہیں، پوری انسانیت کے رسول ہیں، پوری مخلوق کے رسول ہیں. اختیار بھی بے نیاز رب نے محبوب کو ساری کائنات. اگر یہ دعویٰ کرتے ہوئے ہم بھی آقا کو مانتے ہیں، ہم بھی رسول کو ماننے والے ہیں، تو پھر لا محالہ حضور کی پاورز، حضور کے اختیارات، حضور کے تصرفات کو بھی ماننا پڑے گا کہ اس رب ذوالجلال نے جس محبوب کو رسول برحق بنا کے بھیجا ہے، اسی رسول نے فل پاورز دے کر اپنے محبوب کو اختیار دے کر اس دنیا میں میرے آقا کو مبعوث فرمایا. یہ تو میں نے تکوینی اختیارات کا ذکر کیا. یہ تکوینی اختیارات کا ذکر کیا ہے، کسی چیز کی حیت کو بدل دینا، اسے کہتے ہیں تکوینی اختیار. میں تشریعی اختیار نہ بتا دوں تاکہ کسی کو بات کرنے کی ہمت جرت نہ ہو. سنو تشریعی اختیار. یہ بھی ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے، 10 ذی الحج کو آپ نے قربانیاں کی ہیں. آپ کے گاؤں میں بھی قربانی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور بکرا بکری جب لیں گے تو آپ کو حضرت بتاتے ہیں، عالم خطیب آپ کے امام بتاتے ہیں
کہ بھئی سال سے ایک دن بھی اگر بکرا بکری کی عمر ہوگی تو وہ قربانی پہ نہیں لگے گا۔ میرے آقا عید کی نماز پڑھ کے تشریف لائے، عید کی نماز پڑھ کے تشریف لائے تو دیکھا ایک قربانی کا جانور ذبح ہوا پڑا ہے۔ حضور نے فرمایا عید کی نماز ابھی ہوئی نہیں اور تم نے قربانی بھی کر دی؟ فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تمہاری قربانی دوبارہ کرو، یہ قربانی تمہاری ضائع گئی، کیونکہ پہلے نماز پھر قربانی۔ تو عید کی نماز اتنی جلدی کہ عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی۔ اب اس نے کیا جواب دیا؟ سنیے تشریح اختیار، یہ تکوینی اختیار پہلے بیان کیا۔ سرکار نے فرمایا یہ قربانی تیری ابس گئی ہے، ایک قربانی اور کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اور شے کوئی نہیں، میرے پاس کوئی ایک بکری ہے، ایک بکری، مگر وہ 6 مہینے کی، وہ لو 6 مہینے دی بکری لگدی قربانی تھی؟ بولو یار نہیں لگتی، یہ تو ہر سمجھدار کو پتہ ہے 6 مہینے کی بکری قربانی پہ بس سال سے ایک دن بھی کم ہو تو جائز نہیں ہے، زیادہ ہو تو فضیلت ہے۔ اس نے کہا حضور کوئی میرے پاس اور جانور نہیں، کوئی بکری نہیں، کوئی بھیڑ نہیں، یہ ایک بکری ہے چھوٹی سی 6 مہینے کی۔ میرے آقا نے فرمایا تو اسی کی قربانی کر دے، تیری قربانی ہو جائے گی۔ تے ان پڑھ بندہ مولوی ہوئے، 6 گز دی پگ بنی ہوئے، 2-4 چادراں گاڑی لمکائیاں، ہن جیڑا ہن میں یار رہ گیا ہن تے نہ کوئی کردار ویکھدا ہے نہ کوئی اخلاق ویکھدا ہے۔ آندنے نے جبا چمکدا جبا دا جڈی سونی تلے والی پگڑی بنی ہوئے، لوگ آندے بڑے بڑے پیر صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، عمل دے لحاظ نہ پاویں زیرو ہوئے، اخلاق دے لحاظ زیرو ہو۔ اے ساڑی دنیا وے اسے واسطے میں ایک تانوں شعر سناواں گا، جڑے بیروپی ہون لگے پھردے نا، اصل پیر تو لبدے ہی نہیں، وہ تو لبڑے پیندے نے۔ تاں ہی قرآن ہی فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب آندا لب کے لیاؤ، وہ لبی دی او شے جڑی نایاب ہوئے۔ میرے ایک استاد سن، میرے استاد جڑی شے ہر جگہ لبدی ہوئے وہ انج نہیں سی مینوں نہ آکھنا، مینوں آکھن لگے انج کر کدھروں خالص دیسی کی، خالص تے نالے دیسی کی۔ میں کہا جی یہ دیسی کی تے ہویا تے خالص نال کی؟ انہیں کہا دیسی کیوں ملاوٹ والا بھی لبدا ہے، اس واسطے میں نے یار لب کے لیا، کدھروں 2-4 پنڈاں بھی پھر خالص دیسی کی لب کے لیا۔ میں کہ پتہ ہی لگا قرآن وچ ہی رب نے فرمایا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ٹونڈو لبو۔ وسیلے تو مراد شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے لکھیا ہے بیت مرشد، وہ تے لبنا پیندا ہے، وہ گلیاں وچ نہیں منجی پیڑی ٹھکا لو تے نال بندہ رکھیا جینا آندا جنہیں حضرت صاحب دی بیعت ہونا اگے اگے آ جاؤ۔ لے دس اے تے ہن حال ہے، بڑے دکھے دل نال کہنا اسی وینے نے پگ چنگی 2 گز دی وڈی 6 گز دی بنی، 2-4 چادراں ادھر لمکائیاں نے، ایک دی بکڑ ماریاں نے، بڑے پیر صاحب پہنچے نے، وہ بزرگ دنیا تو چلے گئے۔ اس واسطے کچھ پہچان پیدا کرو، کچھ پہچان پیدا کرو کہ اہل اللہ دی پہچان کی ہے، اور جڑی چیز لبنی پیندی ہے، جڑی قیمتی شے انہوں لبنا پیندا ہے، اس واسطے پہچان کرو۔ جس طرح دنیا دا مال لین واسطے 1 نمبر تے 2 نمبر دی بڑی سیان کر دیو، کیا دین وچ 1 نمبر دی ضرورت نہیں؟ سنجیدگی پیدا کرو۔ ساڑی تباہی مچا دیتی دوسری غیر سنجیدہ ماحول بنا دی۔ خدا واسطے میں ہر محفل میلاد وچ کہنا کہ میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ، سیرت۔ تساں بھی میلاد منایا، سونا میں انتظام تہاڈا ہے، بڑا دل خوش ہویا ہے محفل ویکھ کے۔ جس شوق نال تسی میرا بیان سنیا میں دلوں تہاڈا شکر گزار ہاں، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ بڑی توجہ نال اور بڑے پیار نال تساں بیان سنن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ میرا بھی فرض بندا ہے کہ میں تانوں ایک میسج دے کے جاواں، کل نو تانوں کو پوچھے بھی راتی میلاد دی محفل گئے سو کی لے کے آئے ہو، تساں آکھنا بھی وہ راتی ایک سبق سانوں دے گیا ہے، وہ آندا میلاد مناؤ سیرت اپناؤ۔ میلاد مناؤ سیرت، سارے بولو میلاد مناؤ۔ میرے ایک بندہ آکھن لگا تسی میلاد مناندے ہو اسی سیرت منانے ہیں۔
اسی میں کہ لے دس، میں کہ یار سجن میلاد تے منایا جاندہ ہے تے سیرت منائی نہیں جاندی، سیرت اپنائی جاندی ہے۔ سیرت لو 12 ربیع الاول شریف نو میں سال ہر سال تو جدوں دی ہوش سنبھالی ہے، میں ہر سال 12 ربیع الاول نو جلوس وچ یہی آنا، میں آنا بھی جس آقا دا میلاد منایا نا تو خوشیاں منائیاں نے، میرے آقا کنہ کماں وچ خوش نے، حضور کنہ کماں وچ خوش نے، حضور نو کیڑیاں گلاں پسند نے، تے میں دساں ساریاں کماں وچوں سب تو وڈا کم جیڑا نبی پاک نو پسند سی وہ 5 وقت دی نماز ہے۔ تے جیڑا عاشق رسول بنے یہ جی بڑا وڈا عاشق رسول ہے، میں کہ نہ یہ کدی نماز وچ نظر آیا، نہ کدی جمعے وچ نظر آیا، داڑھی شریف یہ چہرے تے کو نہیں، نہ یہ لباس سنت دے مطابق، نہ شکل سنت دے مطابق۔ عاشق رسول کا دا اسا تماشا بنایا 4 آنے واسطے، چندے واسطے سی آنے، اے حاجی صاحب جی، اے ملک صاحب تے چودھری صاحب نمبردار صاحب بڑے عاشق رسول نے۔ میں کہ یار یہ عاشق رسول دا پتہ ہے تی، عاشق تے ہوندا ہے جنوں محبوب دے سوا کوئی اور شے سجدی نہیں، تے لباس ساڈا انگریزاں والا، ساڈا رہن سہن ہندوؤں والا، ساڈی خوشی غمی دی تقریبات کدھر انگریز نظر آ رہے انگریزاں دا طریقہ، کدھر یہودیاں دے طریقے، کدھر نصارہ دے طریقے، کدھر ہندوؤں دے طریقے، تے تو عاشق رسول دا عاشق رسول ہی۔ خدا واسطے یہ میرا پیغام محبت ہے، میرا دینی فریضہ ہے، میں جتھے جانا اصلاحی اور تبلیغی یہ لازمی پیغام دینا، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا کسے کم کار دا ہی نہیں۔ اسی آنے نا فلانا بندہ بڑا بیکار ہے، میں نا جے دین دی نظر نال اینک دین والی لا کے ویکھے نا، ساڈا دین آندا جیڑا نماز نہیں پڑھتا کسے کم کار دا ہی نہیں ہوگا، وہ کسے کم کار دا جیڑا نماز نہیں پڑھتا۔ نماز اول حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز۔ اگر سونے مدینے والے نو راضی کرنا ہی نا سجنا تے پھر 5 ٹائم مسجد دی حاضری یہ رجسٹر ہے، 5 ٹائم مسجد دی حاضری لگدی ہے، وہ سکولوں بچہ غیر حاضریاں کرے او دا نامہ کٹھیا جاندا ہے، وہ اکیڈمی والا بڑھن نہیں دیندا، حالانکہ فیساں لیندے نے، وہ آندے نہیں جی یہ ساڈے تہاڈا بچہ ساڈی اکیڈمی دا ماحول خراب کر رہا ہے، وہ آندا نہیں یار اسا فیس بھری، آندا فیس تو بھری ہے پر ماحول ساڈا خراب ہوندا ہے، تہاڈا بچہ غیر حاضریاں بڑیاں کردا ہے، وہ غیر حاضری کری اتھوں نہ کٹیا جاندا ہے۔ تے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماندے ہوندے سن، فرماندے سن سجنا یہ جدو حاضری لگدی ہے نا 5 ٹائم حاضری لگدی رب دے رجسٹر وچ مسجد دی حاضری، تے ساڈیاں حاضریاں ویکھو تے غیر حاضریاں کنیاں۔ ساڈے اہل سنت دے بڑے بڑے بزرگ بڑے، میں انہاں نوں ولی اللہ سمجھنا، مولانا محمد صادق صاحب گجرانوالے والے، ابو داؤد محمد صادق، میں انہاں نوں بڑا نیڑے ہو کے ویکھیا ہے، خلوت جلوت، میں انہاں نوں ولی اللہ سمجھنا۔ وہ بیمار ہوئے نا تے میں ویکھیا نا چارپائی تے لیٹے تے میں ملن گیا، مینوں انہاں دی گل دل وچ کھپ گئی ہے، میں جتھے جانا لوکاں نوں دسنا۔ دیکھو نا انہاں پتہ کہ مینوں فرمایا، انہاں فرمایا جی یہ دعا کرو میری مسجد دی 5 ٹائم دی حاضری جیڑی ہے نا وہ چھٹ گئی ہے، اے بیماری نے لمحہ پا دیتا ہے، مسجد دی 5 ٹائم دی حاضری میری چھٹ گئی ہے، یہ دعا کرو میری حاضری مسجد دی 5 ٹائم دی شروع ہو جائے۔ لیکن وہ کمزور ہی انے ہو گئے سنے دے بعد انہوں دا وصال ہو گیا۔ میں کیا ویکھو جنا منجی تے پیا پھر بھی نماز دی فکر ہے تے مسجد دی حاضری دی فکر، تیرے سارے کام رہ جان پر سجنا تیری نماز نہ رہے، ساڈا دین سانو یہ سکھاتا۔ تے میلاد منان دا تاں مزہ ہونا ہے جے حضور دیاں اداواں نال پیار کیتا تھا، ساڈا لباس، ساڈا اٹھنا بیٹھنا یہ طریقے حضور دے۔ حضور نے فرمایا من نحیا سنتی اند فساد امت فلہ اجر امت شہید، وہ جدو لوگ میرے طریقے چھڑ جان، جڑا اس ویلے میرے کسی ایک طریقے نو عمل کر کے زندہ کرے گا انہوں 100 شہید دا ثواب ملے گا۔ ساڑی 50 سال 60 سال عمر ہو گئی پر داڑھی ساڑی پوری نہیں ہوئی۔ ایک بابا جی تو انہاں خشخشی داڑھی شریف رکھی، میں کہ بابا جی عمر کنی آندے 17 تک تے پڑ گئے، میں کہ اور کی اڑیکنا جی پھر ہن کیڑا بیلا اڑیکنا جی، میں کہ ہن یہ مطلب ہے کہ ساری دیہڑی لنگ گئی، اثر ہو گئی، ہن شام ہون والی ساری زندگی دی۔ تسی تے میں ذرا سوچئے یار، کسے تے تنقید کرنا میرا مقصد نہیں،
میں بڑے درد دل نالے پیغام دینا چاہنا، سانو سوچنا چاہیے ساری زندگی دی شام ہونے والی۔ ویکھو نا، میں ہوں آکھاں میری عمر 63 تو اتنے ہو گئی، تے اس عمر بھی بندہ اگر نہ سوچے بے میں تے ڈیگر والے ٹائم ہو گیا، سویر دا ٹریا وہ ڈیگر ہو گئی تے شام نو گھر پڑ جانا ہے، وہ قبر ساڈی وہ ساڈا گھر ہے، اسا اتنے جانا ہے، ڈیگر ہو گئی، تھوڑا ساری دیہڑی لنگ گئی، پیچھے تھوڑا ٹائم رہ گیا اثر تو مغرب دا، تے جی ہن نہیں بدلنا پھر کدو بدلنا دس؟ 60 سال عمر عزیزت گزدس مزاجی تو از حضرت حال طفلے نہ گشت۔ 40 سال 40 ورے دے اسی ہو گئے ہاں، پر ساڈا مزاج وہ بچپنے والا ہی۔ آؤ بدلی، دین تقاضا کردا انقلاب دا۔ اس واسطے میں شیر تے ختم کرنا، دین ہو دین محمدی سب کا، آکھو نا آمین۔ دین ہو دین محمدی اور طریقہ ہو طریقہ محمدی سب کا۔ میں آکھاں گا جنہ 50 تو اتنے ہو گئے تو ہن ماشاءاللہ چہرے تے ذرا نور ہونا چاہیے ہے، جنہ پوری داڑھی سنت دے مطابق رکھی ہے نا انہاں دے چہرے تے نور ہے۔ چٹیاں والاں دا حیا بڑا ہے، ساڈے دین آندا جویں جویں عمر وڈی ہوندی جاندی ہے نا اوویں اس بندے دی عزت ودی جاندی ہے، پر شرط نال دین بھی ہوئے نا، دین نہ وابستہ ہوئے۔ آؤ عمل دی وادی چ قدم رکھیے، میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ، عمل وال آئیے، عمل نال ساڈی زندگی سونی۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔